الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. لائق احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. درود و سلام حضور سرور کونین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، تاریخ اسلام صحابہ کرام کی قربانیوں اور لازوال داستانوں سے بھری پڑی ہے. آج ہمارے پاس جو دین موجود ہے، جو شریعت کی تعلیمات موجود ہیں، اس میں سب سے بنیادی کردار اگر ادا کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے وحی الہی کے اس پیغام کو
مجھ اور آپ تک پہنچانے کے لیے جہاں پر انہیں مال خرچ کرنا پڑا انہوں نے مال بھی خرچ کیا ہے، اس دین کی عظمت کے لیے، اس دین کی شان اور رفعت کے لیے، اور اس کا علم بلند رکھنے کے لیے۔ اگر ان صحابہ کرام کو جنگوں کی صورت میں، غزوات کی صورت میں اپنی جان بھی پیش کرنی پڑی ہے تو ان صحابہ کرام نے بھی اس سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ تاریخ اسلام ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی لازوال داستانیں بیان کرتی، بلکہ قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جو صحابہ کرام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کاروں میں، وہ اصحاب جنہوں نے مختلف مواقع پہ اپنی لازوال داستانیں رقم کی ہیں، قرآن کریم کی آیات اس پیرائے میں نازل ہوئی ہیں، ہمارے سامنے وہ آیات بھی موجود ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لازوال قربانیوں کی داستان پیچھے موجود نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفقاء کاروں میں آپ کے سب سے قریبی، نبوت سے پہلے کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رفیق، وہ یار غار جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو تمیم سے تعلق ہے۔ بنو تمیم کا سپوت ہونے کے ناطے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت، آپ کے ساتھ قربت، آپ کے ساتھ محبت، اس محبت کا اظہار دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زبان اقدس سے فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر مجھے کسی خلیل کا انتخاب کرنا ہوتا تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا۔ 22 جمادی الثانی ہے، 13 ہجری ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہان عالم سے وفات ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم صفات سیدنا صدیق اکبر اور ان کے کچھ مناقب کا تذکرہ کریں۔ حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لازوال داستان ہے، رفاقت کی ایک طویل داستان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے، وحی الہی آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ وحی الہی کے نزول کے بعد جیسے ہی آپ نے اس پیغام کا پرچار کیا ہے تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا ہے، آپ علیہ السلام پر آپ کی بیعت کی ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو صدق دل سے نبی تسلیم کیا ہے، اور پھر قربانیوں کی لازوال داستانیں شروع ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ عبادت کرنے کی غرض سے خانہ کعبہ جاتے، بیت اللہ تشریف لے جاتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح کے مصائب، اذیتیں، تکالیف اور پرسیکیوشنز کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن بسا مواقع ایسے بھی آئے جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے جسم کو پیش کر دیا کہ یہ تکلیف جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہتے ہیں، وہ سہتے ہیں، کہیں وہ تکلیف وہ نہ سہے، اس کے لیے میں اپنا جسم پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ تکلیف مجھے ہو جائے۔ کتنے مواقع ایسے آئے کہ کفار سختی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنا جسم پیش کیا ہے کہ تم جو سختیاں ان پہ ڈھاتے ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہ رفاقت کا میرے بھائیوں ایک زندہ و جوید ثبوت موجود ہے جو صدیق اکبر نے اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج کا سفر ہوا، معراج کا سفر ہوا۔ جب آپ علیہ السلام آئے، آپ نے صبح آ کر قریش مکہ کے سرداروں میں یہ بات کی کہ مجھے معراج کا سفر ہوا ہے کہ شاید یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی اس داستان کو سن کر، اس معجزاتی کیفیت کو دیکھ کر، اللہ احکم الحاکمین کی قدرت کاملہ کے مظہر سے اس کے معترف ہو کر یہ میری نبوت کو شاید تسلیم کر لیں۔ لیکن بدبخت ابو جہل جو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست اور رفیق صدیق اکبر کے پاس گیا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات ایک مرتبہ میں بیت المقدس گیا ہوں اور فلاں جگہ گیا ہوں، یہ سفر کر کے آیا ہوں، تو کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا استفسار تھا کہ بتائیے کہنے والا کون ہے؟ جب کہا کہ جس کو تو یار مانتا ہے، جس کو تو اپنا دوست کہتا ہے، جس کو تو اپنا رفیق کہتا ہے، جس کے لیے تو اپنے جسم پر لازوال قربانیوں کی داستانِ رقم کرنا چاہتا ہے، یہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ شخص کہتا ہے تو جو کہتا ہے وہ ایسے ہی ہوا ہوگا، ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے وہ صحیح کہتا ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جو سچ لے کر آیا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، اولئک هم المتقون، یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر انہی لوگوں میں سے۔ میرے محترم بھائیوں، ہجرت مدینہ کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ اور آج بھی ایک انفرادی شخص عام زمین سے لے کر غار ثور تک چڑھتا ہے، پھر کتنی جسمانی مشقت اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے، کتنی اس کی ٹانگیں پنڈلیاں درد کرتی ہیں اتنی بلندی کو چڑھ کر۔ وہ بلندی اس کو سیدنا صدیق اکبر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ سارا سفر طے کیا۔ جو سفر آج ہم سے ایک انفرادی شخص سے تھکاوٹ کے بغیر، راستے میں سانس لیے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اور پھر جسمانی مشقت جو برداشت کرنا پڑتی ہے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ سفر سیدنا صدیق اکبر اکیلے نے طے کیا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا کے، اور سفر بھی رات کا کیا، جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا، کوئی سہولتیں نہیں تھیں، اور 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم بھائیوں، رفاقتیں ایسے ہی نہیں ملتی، یار غار قرآن ایسے ہی نہیں کہتا
3 دن وہاں پہ رہے، اور گھر سے آپ کا خادم بھی، آپ کی بیٹی بھی خدمت پہ مامور ہے کہ کہیں باپ کو اور باپ کے یار کو اور اس کے مرشد کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ قرآن کریم نے پھر اسی حوالے سے یاد کیا ہے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود ہیں، غار ثور میں موجود، اور وہاں پہ احساس ہوا کہ کافروں کے لوگ جو کھوجی ہیں وہ کھوج لگاتے لگاتے وہاں پہ بھی پہنچ گئے ہیں، جو غار ثور کا دہانہ ہے، منہ ہے، انٹری ہے، وہاں پہ پہنچ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے کہ شاید اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو یہاں پہ بھی آ گئے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن، ڈریے مت، غم مت کیجئے، خوف مت کھائیے، ان اللہ معنا، جس خالق و مالک نے بحفاظت یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ یہ رفاقت بھی ملی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب قرآن کریم میں وہ تذکرہ موجود ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ایک دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت موجود، حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 صحابی کی عادت موجود ہے کہ جب کفار پیچھا کرتے کرتے، تعاقب کرتے کرتے غار ثور کے منہ پہ پہنچے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے پیچھا کرنے والے شخص کے پاؤں نظر آئے کہ وہ غار کے منہ پہ پہنچ چکا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے بھی ان میں سے جو اوپر لوگ آئے ہیں، ان میں سے کسی شخص نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تو ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، دو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو تیسرا ہے وہ خدائے بزرگ و برتر ہے جو عرش معلیٰ پہ موجود ہے، جو وہاں پہ براجمان ہے، وہاں پہ مستوی علی العرش ہے۔ اس کی طرف سے مدد، اس کی طرف سے شامل حال ہمیں ہمیشہ معیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر سے عجیب محبت کا اظہار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی مال نے، مالی لحاظ سے جو مختلف قربانیاں جو آپ کو پیش کی گئیں، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ اور منفعت بخشی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ بات سن کر، محبت کا یہ اظہار دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں کہ اتنا خلوص اور پیار، میں نے مال قربان کیا ہے، میں نے مال دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار مجھ سے فرما رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے پیار کا اظہار یہ تھا
کہ جب بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب ہوتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر یہ فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مال کی کیا ہے؟ یہ مال تو آنی جانی چیز ہے، یہ مال تو آئے گا چلا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو آپ سے پیار ہے، میرے مال کیا، میری جان کیا، میرے ماں باپ بھی آپ پہ فدا اور قربان ہو، مجھے یہ بھی سستا سستا۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد بہتر شخصیت، بہترین شخصیت، اعلیٰ شخصیت، پسندیدہ شخصیت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شان بیان فرمائی، علی فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها، اے ابو جحیفہ، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین اور اولین شخصیت، جس کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ، تو خود فرماتے ہیں ابو بکر، اس شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور پھر الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر، مسند احمد کی حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو جحیفہ ہیں، بیان کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہنے لگے الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر، ابو بکر کے بعد جو بہترین اور اولین شخصیت ہے، کیا میں تمہیں وہ شخصیت کا نام نہ بتاؤں؟ خود ہی فرمانے لگے عمر بن الخطاب، اس شخصیت کا نام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ یہ میرے محترم بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت جو پیکر وفا ہے اور پیکر جود و سخا ہے اور محبت و رضا جس نے فدا کر دی جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، خیر ما فی الدنیا وما عنده، کہ آیا جو دنیا میں ہے وہ اس دنیا میں رہنا ہے یا اللہ رب العالمین کے پاس چلا جائے، اس کو اختیار کر لے۔ تو فاختار ما عند اللہ، اس شخص نے اللہ رب العالمین کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور حالات سے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والی شخصیت تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے
وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کا نہیں دیا گیا، وہ آپ کی رحلت کا پیغام ہے کہ آیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بجائے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہے رفاقت، یہ ہے محبت، کہ جس کو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ کوئی اور صحابی اس کا ادراک نہیں کر سکا، اس کا ادراک کیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ دیکھ کر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لا تبکی، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، جس شخص نے دنیا میں سب سے زیادہ مال کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، وَلَكِنْ أَخُوَّةِ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لیکن خلیل بنانے کی ضرورت نہیں، دین اسلام کا درس ہی محبت اور پیار کا درس ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ مجھ پر جس کا احسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے احسانات کا کس طرح بھرم رکھا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے حکم جاری کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں ان سب دروازوں کو اس طرف بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کے، کیونکہ ان کے ہم پر احسانات ہی اتنے ہیں، ہم ان کا دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی جو لوگ مسجد نبوی کے دروازوں سے واقف ہیں، مسجد نبوی کی دائیں طرف خوخہ ابو بکر، وہاں پہ آج بھی وہ نشان موجود ہے، وہ آج بھی کھلا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیماری کی شدت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا امامت کروانے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی شدت آپ پہ لاحق ہوئی، جسم لاغر اور کمزور ہو گیا، آپ علیہ السلام آپ ریگولرلی نماز کے لیے اس طرح نہیں جا سکتے تھے جس طرح عام حالات میں جاتے تھے، تو کیا ہوا؟ امر ابا بکر، آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق آگے آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثم وجد خفتا فخرج، اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم میں تھوڑی سی ریلیکسیشن محسوس کی، بیماری کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کیا، آپ تھوڑا سا نکلے، گھر سے نکلے کہ تاکہ مسجد میں جائیں۔
فلما احس به ابو بکر اراد ان ينقص، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آہٹ محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ہٹنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاومأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اشارہ کیا، سامنے تھے آپ، سامنے تھے مصلی کے سامنے تھے، اشارہ کیا نہیں کھڑے رہے، فجلس الی جنب ابی بکر عن یسارہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، واستفتح من الآیہ التي انتہا الیہا ابو بکر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کی اسی آیت سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قرات شروع کر دی جہاں سے ابو بکر صدیق نے چھوڑا تھا۔ یہ میرے بھائیوں نیابت کا حق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اپنے مصلی کا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور پھر اس عظمت کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا پہاڑ سے بھی کروایا۔ کیسے؟ حرا پہاڑ کے اوپر تھے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر موجود، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا جلالت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا، اے حرا پہاڑ ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اس کی تصدیق کرنے والا صدیق بھی موجود ہے، اور وہ شہید، ایک روایت میں شہید آتا ہے، ایک میں شہیدان آتا ہے کہ ایک شہید بھی موجود ہے یا دو شہید موجود ہیں، پہاڑ محبت میں ہلیے مت، تیرے اوپر اتنی جلالت والی شخصیات موجود ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے جو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کرتے اور خصوصاً ابو بکر صدیق سے کرتے، اور ابو بکر وہ شخصیت جنہیں بشمول دوسرے صحابہ کے آپ علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے نام لے کر کہا کہ یہ ابو بکر صدیق بھی جنتی ہے، ابو بکر صدیق بھی جنتی ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو خود فرماتے ہوئے سنا، النبی فی الجنہ، میں نبی جنت میں ہوں گا، وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہوں گے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہوں گے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہوں گے، وعلی فی الجنہ، علی جنت میں ہوں گے، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنت میں ہوں گے، اور والزبیر فی الجنہ، زبیر جنت میں ہوں گے، وعبد الرحمن بن العوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، وسعد فی الجنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنت میں ہوں گے، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّ الْعَاشِرِ، صحابی کہتے ہیں کہ میں چاہتا میں 10ویں کا بھی نام لے لیتا، وہ میں خوش نصیب۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عشرہ مبشرہ ہیں جن 10 صحابہ کرام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت میں جانے کی خوشخبری دی ہے، جنت میں جانے کی خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہیں، ان میں پہلا خوش نصیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کو بلا رہے ہوں گے، 8 دروازے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نؤدی من ابواب الجنہ، جس شخص نے راہ خدا میں
اللہ کے رستے میں ایک جوڑا خرچ کیا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اسے ہم جنت کے دروازوں سے آواز دیں گے، وَيَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، اے اللہ کے بندے یہ بہترین دروازہ ہے، جاؤ ادھر سے آ جاؤ، دروازہ بلائے گا، اے اللہ کے بندے مجھ سے گزرو، اے اللہ کے بندے مجھ سے گزرو۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، جو شخص نمازی ہوگا، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، اس کو نماز والے دروازے سے باب الصلاة سے پکارا جائے گا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، جو شخص جہاد جس نے کیا ہوگا، مجاہد اور غازی ہوگا، شہید ہوگا، دعی من باب الجہاد، اسے باب الجہاد سے گزارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو شخص روزے دار ہوگا، دعی من باب الریان، اسے باب الریان سے گزارا جائے گا، اس کو وہاں سے پکارا جائے گا، وہاں سے اس کو آواز آئے گی۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، جسے مال کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، جائیدادیں بناتا نہیں ہے، مال کو کنز نہیں بنا کے رکھتا، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی من باب الصدقہ، اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، وہاں سے آواز آئے گی کہ اے اللہ کے بندے مجھ سے گزر جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں چاروں آپ نے کہیں، چار لوگوں کے بارے میں، چار دروازوں کے بارے میں، چار خوش نصیب لوگوں کے بارے میں کہا، مجمع میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ذرا یہ بھی بتلا دیجئے، ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت میں جائے گا اور جنت کے 8 دروازے ہی اسے بلاتے ہوں گے؟ زبان نبوت ارشاد فرماتی ہے نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے ابو بکر تو ان خوش نصیبوں میں۔ یہ میرے محترم بھائیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوش نصیب آدمی کہ جنہیں جنت کے 8 دروازے قول کر رہے ہوں گے کہ میرے اندر سے گزر جاؤ، میرے اندر سے گزر جاؤ، میرے اندر سے گزر جاؤ، یہ خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار صحابی، ہر نیکی کو پانے والے، نیکی کے خوگر، نیکی کے حصول اور اس کی تمام میں ہمیشہ آگے رہنے والے، نیکی کی تلاش میں رہنے والے۔ حالانکہ میرے بھائیو، زبان نبوت سے بشارت تو مل چکی تھی، عمل نہ بھی کرتے تو جنت میں جانے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن عمل چھوڑا نہیں ہے، وہ عمل کر کے بتائے ہیں جو میرے بھائیو ہم میں سے شاید ہی کوئی شاذ و نادر اس طرح کے اعمال کرتا ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے فرمایا فمن تبع منکم الجنازہ، فمن تبع منکم اليوم جنازتا، آج کس شخص نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ پھر فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے۔ فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں نے۔ سارے صحابہ موجود،
جتنے آپ کے رفقا ہوتے تھے اکثر قرب و جوار میں موجود، لیکن یہ چاروں کام کرنے والی شخصیت ایک ہی ہے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جب آپ دوبارہ سنیں، جنازہ پڑھا، روزہ رکھا، مسکین کو کھانا کھلایا اور بیمار کی تیمارداری کی، چار باتیں کہیں، چاروں پہ جواب آیا کس کی طرف سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ فرمایا مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، جس میں یہ چاروں خصوصیات جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری باتیں ہیں میرے محترم بھائیو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو، چاندنی رات ہے، موجود ہیں، ستاروں کو دیکھ رہی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ستارے اتنے ہیں، آج تک گنتی نہیں اس کی ہو سکی، حالانکہ اتنے ترقی یافتہ دور تو خیر آج ہمارا بھی آگے ہے، لیکن ستاروں کی گنتی نہیں ہو سکی کتنے۔ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس کی ستاروں جتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ کون؟ کہنے لگے عمر۔ سیدہ فرماتی ہے میرے ذہن میں تھا شاید میرے باپ ابو بکر صدیق کا نام لے، لیکن نام کس کا لیا؟ ابو بکر کی بجائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تو کہنے لگی میرے باپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا اس کی ایک رات ہی کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک محبت کا اظہار تھا، ورنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے علاوہ بہت فضائل ہیں جو ان کے لیے بھی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عنہما کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جنت میں عمر رسیدہ لوگ جو دنیا سے فوت ہو کے گئے ہیں، اللہ کریم ان کی سرداری ابو بکر اور عمر کو عطا فرمائیں گے۔ الا النبیین، سوائے انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ دنیا سے بڑھاپے کے عالم میں گئے ہیں اور بلوغت کی بعد کی عمر کے گئے ہیں، ان سب کی سرداری اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے من احب الناس الیک، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میرے نزدیک سب سے محبوب میری زوجہ عائشہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من الرجال، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر دنیا میں سب سے زیادہ مجھے بڑھتے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ صحابی جس کو
زبان نبوت سب سے محبوب کہتی ہو، جسے زبان نبوت اپنا خلیل کہتی ہو، جسے زبان نبوت جنت کی بشارت دیتی ہو، میرے محترم بھائیوں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفۃ الرسول بنتے ہیں، خلیفۃ الرسول بنے، اور بڑا اہم کارنامہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا۔ فتنہ ارتداد ہوا ہے۔ فتنہ ارتداد میں ایک بڑا پہلو جھوٹے نبیوں کا تھا، جس میں مسیلمہ کذاب تھا، طلیحہ تھا، اسود عنسی تھا، سجاح خاتون تھی، 4 جھوٹے نبی، 3 مرد اور 1 خاتون نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور جنگ لڑ کر ان جھوٹے انبیاء کا مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا۔ یہ ہے غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت حق، نبوت کا جو حق پہنچتا ہے وہ میرے رفیق اور میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت سے لے کر ختم نبوت پہ پہلا ڈاکہ جو ہے وہ مسیلمہ کذاب نے ڈالا، اور اس فتنے کا سب سے پہلی مرتبہ جو سد باب کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ یمامہ لڑی ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے، کس دور میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا بڑا واقعہ، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ ہم زکوٰۃ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے، ہم نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص کے خلاف لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز کو تو فرض مانتا ہے، زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا۔ میں جہاد کر کے، لڑائی کر کے اس سے زکوٰۃ لوں گا، منکرین میں اس کو شامل نہیں ہونے۔ تیسرا بڑا کام، یہ میرے محترم بھائیوں، یہ اتنا پیارا قرآن آج آپ دیکھتے ہیں، کسی میں جلی حروف ہے، کسی میں باریک حروف ہیں، یہ رنگ برنگے حروف آپ دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن یہ کتاب کی صورت میں، سب سے پہلی تدوین اس کی کتاب کی صورت میں کی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ شاید کسی کو علم ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ عرب کے لوگ تو اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن لکھوایا ہے چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھر کے ٹکڑوں پر، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، کھجور کے پتوں پر، لیکن قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جنگ یمامہ کے بعد جب مسلمان حفاظ اور قراء کی کثرت شہید ہو گئی، اس ضرورت کو محسوس کیا گیا، اور سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں لے کے آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں، اس جانشین کے لیے، اس خلیفۃ الرسول کے لیے، اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے بھی ماں باپ اس کے لیے قربان، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے، اور اس کے مرتبے کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، جب قرآن کریم نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، دنیا کا کوئی ہیش ترین شخص وہ جتنے مرضی بکواسات کرتا رہے، صدیق اکبر کی عظمت کم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر 13 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ ان کی عظمت کے گواہ رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کی قربانیوں کو یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہمیں ویسی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔